کسی نہ کسی سے خوف زدہ بیٹھا ہوا ہے. پہاڑ کتنی قوت رکھتے ہیں, کتنی طاقت رکھتے ہیں, لیکن پہاڑوں کا کیا حال, وہ خوف زدہ ہے لوہے سے, کہ لوہے سے ہمیں کاٹ نہ دیا جائے. اور پھر لوہے کو دیکھیں, لوہا خوف زدہ نظر آئے گا آگ سے, کہ آگ کے ذریعے اسے پگھلا نہ دیا جائے. اور پھر آگ کا کیا حال ہے, آگ خوف زدہ نظر آئے گی بادلوں سے, کہ بادل مجھ پہ برس کر مجھے بجھا نہ دے. اور پھر یہ آگ بادلوں سے خوف زدہ, اور پھر بادل جو ہے وہ کس سے خوف زدہ. پھر ہم آگے بڑھیں, یہ بادلوں کا معاملہ, پھر ہوا سے یہ خوف زدہ ہو جائے بادل, اور پھر ہوا جو ہے وہ مکانات سے خوف زدہ, کہ مکانات اس کی آڑ بنے ہوں اس کے چلنے کی. ایسے معاملات, ہر کوئی کسی نہ کسی سے خوف زدہ. یہ مکانات انسان سے خوف زدہ نظر آتے ہیں, کہ انسان مجھے گرا نہ دے. اللہ اکبر, کوئی کسی نہ کسی سے خوف زدہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ایک جماعت میں نے ایسی بھی بنائی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے جنہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ غوثیہ, یا رسول اللہ. اور ذرا غور تو کریں, اب جب سنا کہ اولیاء اللہ کو تو کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں, کتنے لوگ ایسے بھی کہ وہ بن گئے اولیاء اللہ. ایک گروپ ہے باقاعدہ, مطلب کہہ لیجیے بہت بڑا گروپ دنیا بھر میں, مطلب جو بکھرا ہوا ہے, کہ اولیاء اللہ کا لیبل اپنے اوپر چڑھا دیا, اندر سے جو ہے بالکل مطلب خالی, یعنی وہ بچتا رہتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ خالی ڈبہ بچتا زیادہ, خالی ڈبے کا حساب ہوتا ہے نا, ایسے بھی مطلب جو ہے ان کے لیے مطلب ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی پیر ویر نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں یہ ایسے ہو گیا جیسے ہفتہ, اتوار اور پیر, یعنی رات گئی تو منگل آ گئی, سمجھ گیا. تو یہ پیروں کا مطلب ایسا حساب کتاب. تو اس لیے کہ کوئی پہچاننے میں دشواری نہ, ہاں تم لوگ ان کی پہچان دیکھ لینا, ایسو ویسو کو پیر نہ ماننا. بارہا یہ باتیں سنتے رہے, بے نمازی بھی پیر بن گئے بھائی, نہ بے عمل لوگ بھی جو ہے پیر بن گئے. یہ کیسے پیر ہیں؟ قرآن شریف کہتا ہے نہیں, یہ اولیاء اللہ نہیں ہے. اولیاء اللہ کون ہیں؟ آگے نشاندہی فرمائے, الذین آمنوا, وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. اچھا مسلمان نہیں فرمایا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا مسلمان, تو سارے مسلمان ولی اللہ ہو گئے, سارے مسلمان اولیاء اللہ ہو گئے. ویسے تو کوئی مطلب جو ہے بہت بڑا مطلب فرق نہیں, ہاں معاملات اپنی اپنی جگہ ہیں اسلام اور ایمان کے حوالے سے. لیکن یہاں پہ ٹھہر کر حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ سے بتانا چاہوں گا کہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اسلام مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے, مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے. سوچنے لائق بات ہے, ہم ذرا سوچیں, ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اسلام, مسلمان تو وہ ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو, مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہوتا ہے. لیکن مومن وہ ہوتا ہے جس میں اسلام داخل ہوتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جس میں اسلام داخل ہوتا ہے. ایمان تو مطلب کہہ لیجئے مومن یہ وہ لوگ ہیں کہ سر تا پا جو ہے اسلام کی عملی تصویر بنے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر یہی کافی نہیں, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, تقوی انہوں نے اختیار کیا ہوا, تقوی انہوں نے اختیار کیا ہوا. اچھا بندہ تقوی اختیار کرتا ہے, راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہے, تہجد گزار ہو گیا, فرائض و واجبات کو پابندی سے ادا کر رہا ہے, اور کہہ لیجئے شریعت کی پوری پابندی کر رہا ہے. اور کس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے, کس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. ارے دنیا میں ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کوئی اس کے عوض میں کوشش کرتا ہے کچھ اسے دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے رب کچھ نہ دے؟ رب تو معمولی سی نیکی بھی جو ہے اس کا اجر بھی ضائع نہیں فرماتا. رب کی شان کے خلاف ہے یہ بات. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی سی نیکی جو ہے اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. کون نہیں جانتا, جمعہ کے خطبوں میں ہم بارہا یہ آیتیں سنتے ہیں, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی شر برائی کی ہے وہ اسے بھی دیکھے گا, اسے بھی دیکھے گا. تو یہ تو اللہ والے جنہوں نے ساری زندگی
اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزار دی، کیا انہیں اجر نہ ملے گا؟ پہلے تو فرمایا کہ انہیں کوئی خوف ہی نہیں رکھا ہم نے، ان کے لیے تو کوئی غم ہی نہیں ہے. پھر فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں، آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ بھی سنو کہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیاب لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کامیابی کی راہیں اپنائی ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو آیت مقدسہ کا ترجمہ فرمایا، میں عرض کروں کمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کو محفوظ فرمایا. آپ سے قلم سے خطائیں نہ ہوئی، کوئی خطا نہ ہوئی. ہمارا تو یہ ماننا ہے ارشاد ہو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ تو بات ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ترجمہ فرمایا، کیا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ہم اللہ کا ذکر کریں، ان مجلسوں میں ذکر کریں، 2-4 آدمی 40-50 آدمی ذکر، اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے گا اس بندے کا فرشتوں میں اور پھر جو ہے مخلوق میں. اعلیٰ حضرت کا قلم جب چلا ترجمہ پر تو یہ نہیں فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا، نہیں، یہ تو بات ہے کہ تم میرا ذکر کرو، لیکن اب یہ فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا صرف ذکر نہیں میں تمہارا چرچا کر دوں گا، میں تمہارا چرچا کر دوں گا. آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ان اولیاء اللہ نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جہان بھر میں چرچا کر دیا، جہان بھر میں چرچا کر دیا ہے. اور ان کے گیت جو ہے دنیا گاتی ہے، اس انداز سے گاتی ہے. اللہ اکبر، ہم تو بڑی قسمت والے لوگ ہیں، ان اولیاء کاملین کا دامن تھامے ہوئے ہیں، ان اولیاء کرام سے ہم نسبت ہے. اور یاد رکھیں ہم لوگ عام تھے، ہم لوگ عام لوگ تھے، لیکن بخدا جب ان ولیوں سے ان پیغمبروں سے ہماری نسبت ہو گئی تو ہم عام نہیں رہے ہیں، ہم لوگ خاص ہو گئے ہیں. یہ تو قاعدہ اور قانون ہے کہ نکرہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن نکرہ جو ہے وہ کسی معرفہ سے اس کی نسبت ہو جائے تو پھر وہ نکرہ نکرہ نہیں رہتا بلکہ وہ بھی معرفہ بن جایا کرتا ہے. جیسے کہ ایک فون ہو، وہ ایسے ہی کسی عام آدمی کا فون ہو، ٹھیک ہے بھئی یہ تو کسی کا فون ہے، لیکن آپ کہیں بھئی کسی ولی اللہ کا فون ہے. یہ تبرکات کی بات بھی بڑی نرالی ہوا کرتی ہے. ہماری مطلب جو ہے طبیعتیں بھی بڑی عجیب ہیں. ہم نے دیکھا ایک بزرگ جو ہیں ان کے سامنے مطلب وہ کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ پی رہے تھے، نوش فرما رہے تھے. ایک صاحب آئے اور سب کچھ تبرک مجھے بھی پیش کر دیجئے گا. وہ بزرگ بڑے ماشاءاللہ، ہم تو خیر بڑے سیدھے سادھے، تو میں اپنی تو بات نہیں کرتا لیکن جو دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑے سیدھے سادھے وہ بزرگ تھے، بڑے مطلب تیز ترار. وہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تبرک پیش کروں تمہیں، یہ اپنی جو میں پی رہا ہوں کولڈ ڈرنک یہ تبرک پیش کروں؟ ارے تبرک چاہیے تمہیں تو کوئی دوسری لے آؤ، اس سے میں پی لوں گا پھر تمہیں دے دوں گا، وہ تبرک ہے. تو بہرحال یہ تو مطلب ایسے ہی جو ہے مزاح کے لیے میں نے بات کی. عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ان اولیاء کاملین کی بڑی شان ہوا کرتی ہے، ان کا ادب جو ہے ہر لحاظ سے کیا جائے. اور آخر میں جو ہے یہ بات پیش کر کے بس میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ اکبر، دیکھیں جو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا غلام ہو جائے، جو ان اولیاء کاملین سے نسبت جو ہے وہ قائم کر لے، اللہ اکبر، اس کے مرتبے بھی پھر جو ہے بڑھ جایا کرتے ہیں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کیسے صحابی ہیں آپ جانتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو ہے غلام، حضرت سفینہ جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں. اور کیا ہوا کہ آپ نے ان غلام کو اس شرط پہ آزاد کیا کہ تم مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی ساری زندگی خدمت کرو گے. اللہ اکبر، تو اس سے بڑی کیا بات تھی؟ ارے بات تو یہ کہ اسیری مل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر جو ہے. ارے دنیا میں اگر کوئی قید خانے میں جاتا ہے تو پھر آدمی تو دعائیں کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے کہ مجھے قید سے رہائی مل جائے. یہاں تک کہ اگر کسی کو قید جو ہے شہر مکہ اور مدینہ کی بھی مل جائے نا، وہ بھی چھوٹنے کی خواہش کرتا ہے. ہمارے لیڈروں کو کون نہیں جانتا، وہ بھی چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے، بھائی مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے قید جو ہے یہاں کی بھی برداشت نہیں ہے. ورنہ در حقیقت عاشق تو قدم چوم لیتا ہے اس کے کہ جس نے جو ہے یہ مطلب قید رکھی ہو کہ تم شہر مکہ اور شہر مدینہ میں رہو. اللہ اکبر. لیکن مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے جسے سچی محبت و عقیدت ہو، اللہ اکبر، جسے یہ اسیری نصیب ہو جائے، تمام عمر وہ رہائی کی التجا نہیں، جو ہے وہ رہائی کی التجا نہیں کرتا.
سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ موقع ملا آپ بخوشی جو ہے اس کے لیے راضی ہو گئے کہ مجھے آزاد کر دو، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساری زندگی خدمت کروں گا، ان کی خدمت میں معمور رہوں گا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے کیسے کیسے نوازا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کون نہیں جانتا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے بڑی خدمت کیا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک موقع پر جو ہے تہجد کے وضو کا اہتمام کیا، آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا، جو چاہتا ہے مانگ لے۔ یہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے اس کا تذکرہ۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، ان کی سوچوں پہ ہم قربان جائیں۔ ہم آپ جیسا کوئی ہوتا تو کوئی 2-4 لاکھ یورو ہی مانگ لیتا، اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دے بھی دیتے۔ ان کے یہاں مطلب کس شے کی کمی ہے، لیکن یہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے حضور، دنیا میں رہ کر جیسی آپ کی خدمت کر رہا ہوں مجھے وہ لذت نصیب ہوئی ہے کہ جنت میں بھی آپ کی صحبت میں رہ کر اسی طرح خدمتیں کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اتنا نوازا اور یہ کیا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب فرما دیا، یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا، حضرت ربیعہ نے عرض کی کہ حضور جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ حضور فرما دیتے کیا مانگ رہے ہو، جنت مجھ سے مانگ رہے ہو، یہ کیا ہو گیا ربیعہ، اللہ تعالیٰ سے مانگو، مجھ سے کیا مانگ رہے ہو۔ لیکن نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو دے دی اور بھی کچھ مانگ، ربیعہ اور بھی کچھ مانگ لے۔ اللہ حضرت ربیعہ نے عرض کے حضور نہیں بس یہی بہت، میرے لیے تو یہی بہت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی جنہوں نے خدمت کی ہے، جو صحابہ ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں کیسا نوازا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خدمت میں معمور۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا سامان اٹھانے کے لیے دیا کہ میرا سامان ربیعہ اٹھا، سفینہ سے فرمایا، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں عرض کر رہا واقعہ، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی دے دیا کہ ہمارا سامان بھی اٹھا لیجئے۔ اب جب اتنا سامان اٹھا لیا، آقا علیہ السلام نے ان کا نام ہی سفینہ رکھ دیا، ان کا نام ہی سفینہ رکھ دیا کہ دوسرا جو نام تھا وہ تو بھول گئے، اب جو ہے یہی نام یاد رہ گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سفینہ فرما دیا۔ اب یہ تھے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے خادم، اور پھر دیکھیں ان کا کیا مقام۔ رومی لشکر وہاں پہ جب روم میں پہنچے، وہاں کسی جگہ جو ہے آپ قافلے سے بچھڑ جائیں، قافلے سے بچھڑ گئے۔ اب جیسے ہی قافلے سے بچھڑے، اب کیا ہونا تھا، سامنے سے شیر آ گیا، سامنے سے شیر آ گیا۔ کو پتا ہے شیر کو جو ہے انسانی گوشت تو بڑا جو ہے وہ اسے پسند ہے، وہ تو اسے مطلب فوری طور پہ جو ہے کھانے کے لیے تیار کہ انسان مطلب سامنے آ جائے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، یہ شیر تو بہت دور کی بات ہے، کبھی چوہا بھی اگر آ جائے آپ دیکھ لیں کیا حال ہو جائے گا، سارا جو ہے یہ مطلب جو ہے حال بے حال ہو جائے گا، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ والے لوگ، یہ سچے غلام مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے، جب یہ بات دیکھی کہ شیر میرے سامنے آ گیا، آپ بھی کھڑے رہے، بھاگنے کی بالکل جرات نہ کی، اور کیا فرماتے ہیں مشکات شریف میں موجود ہے، یا ابا الحارث، اے شیر انا مولا رسول اللہ، اے شیر میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا غلام ہوں، اے شیر میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا غلام ہوں۔ جب یہ سنا تو شیر جو ہے وہ تم تبا کے، وہ جو بچھڑے تھے قافلے سے، شیر نے خود بتا دیا کہ یہاں پہ قافلہ جا رہا ہے۔ غلاموں کا یہ حال ہوا کرتا ہے، جن ولی کامل کی یاد میں ہم جمع ہیں، یقیناً وہ بھی جو ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے غلام ہیں، اور جو مصطفیٰ کا غلام ہو وہ ہمارا تو امام ہے نا، وہ ہمارا تو امام ہے۔ اور یہ ولی اللہ، یہ اولیاء اللہ بڑی صفات کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ آخر میں اسی حدیث مبارکہ پر اپنی بات میں پوری کرتا ہوں کہ پہچانا جائے تو کیسے پہچانا جائے، ان ولیوں کی پہچان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اس موقع پر جو اس حوالے سے یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ یاد رکھنے لائق ہے۔ یقیناً آپ جانتے بھی ہوں گے، اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے مسجد غوثیہ ایمسٹرڈم کے امام محترم علامہ مولانا سجاد برکاتی صاحب، اپنے مخصوص انداز میں، دلنشین انداز میں تذکارِ اولیاء آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اولیاء کرام کی شان
اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب عرس حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. مراقبہ حال سلسلہ عظیمیہ کے مراقبہ حال کی یہ روایت ہے، یہ بزرگوں سے ہمیں ملا ہے، اور اس ایوارڈ کا اعلان ہم نے 2007 میں کیا، اور جو بھی مہمان مراقبہ حال میں تشریف لاتے ہیں ان کے سامنے یہ مراقبہ حال کی طرف سے ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے. میں حضرت علامہ مولانا سجاد برکاتی صاحب کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھیے. بہت شکریہ.